السلام علیکم ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ رانا عباد احمد نے بابا عرفان الحق صاحب سے ملاقات کے دوران کون سی ایسی خواہش کا اظہار کیا کہ بابا جی بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ جب تک یہ خواہش رکھنے والے لوگ پاکستان میں موجود ہیں میں پاکستان کے بارے میں بہت پر امید ہوں۔ ہم 4 دوست گئے بابا جی عرفان الحق صاحب سے ملاقات کرنے، سب نے اپنی اپنی باری پر اپنے اپنے سوالات کیے اور بابا جی بڑی کمال کی علمی شخصیت ہیں، انہوں نے بڑی عمدگی سے سب کے جوابات دیے۔ جب باری آئی رانا صاحب کی تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک اسکالر بندہ بڑے پیچیدہ اور بڑے لمبے چوڑے سوالات کرے گا، تو اب دیکھتے ہیں۔ رانا صاحب نے اپنی باری پر بابا جی سے صرف یہ کہا کہ حضور دعا فرما دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے۔ بظاہر یہ بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ بندہ پورا دن سفر کرے، 200-400 کلومیٹر سفر کرے اور فقط اتنی سی بات کرے۔ میں چند دن یہ سوچتا رہا، مجھے معلوم ہوا کہ یہ دعا اتنی معمولی نہیں جتنی لگتی ہے۔ اہل علم کی حت المقدور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے عنوانات پر بات کی جائے جن کا ایک لفظ بھی اگر کسی انسان کے دل و دماغ پر اثر کر جائے جو کہ اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جائے، بجائے اس کے کہ بڑی علمی مشافگیاں ہوں، گفتگو ہو۔ گفتگو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس میں سننے والوں کو کوئی پیغام ملے۔ جس گفتگو میں کوئی پیغام نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کافی سال پہلے میں نے ایک بار رانا صاحب سے پوچھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تو آپ نے کہا کہ زندگی کا مقصد رضائے الہی ہونا چاہیے۔ اب تب کی ان کی خواہش اور آج کی خواہش، تو میں نے اس سوال کا جواب حضرت علامہ اقبال سے لیا۔ فرماتے ہیں کہ مغز قرآن روح ایماں جانے دیں، ہستے حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا مرکز ہے، اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو مومن جس مومن کا ایمان اس ذات کے گرد گھومے اس کا ایمان مکمل ہے، اور مومن کو مرکز کے ساتھ چمٹا رہنا چاہیے تاکہ حوادثات زمانہ کی چکی میں پسنے سے بچ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے حبیب مکرم، تم فرما دو انہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو، پھر اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس کے نتیجے میں تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحمت فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اتباع کو کسی شرط کے ساتھ مختص نہیں کیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شرط کو شرط اول قرار دے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی شرط کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ کی غلامی و محبت کو غیر مشروط طور پر لازمی قرار دیا۔ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دیار طوفانم توئی۔ اگر ہم مرکز کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے تو آج کے دور میں ہم وبال کا شکار نہ ہوتے، ہم زوال پذیر نہ ہوتے۔ آئیے ہم بھی رانا عباد احمد کی طرح اپنے دل میں یہ آرزو پیدا کریں کہ ہمیں کملی والے کی محبت نصیب ہو جائے۔ آئیے اپنے مرکز کے ساتھ چمٹ جائیں جہاں سے ہمیں بقا کا سرٹیفکیٹ ملنا ہے۔ شکریہ۔